پھر دیکھیے آج تو آٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، آج جو ہے وہ چینی کی قیمتیں جس طریقے سے اس وقت بمپر کراپ آ رہی ہے ہمارے گنے کی، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ آگے چل کے چینی کی قیمتوں میں بھی بڑی واضح کمی آئے گی۔ اور صرف سندھ میں جو آٹا ہے وہ مہنگا ہے اور سندھ حکومت ریلیز نہیں کر رہی تھی، اب آج سے انہوں نے ریلیز شروع کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سندھ میں بھی آٹے کی قیمت جو ہے اس میں کمی آنی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ دیکھیں ہم لوگ کوئی علیحدہ سیارے پہ نہیں رہ رہے، پوری دنیا میں اگر تیل کی قیمت اوپر جائے گی پاکستان میں بھی اوپر جائے گی، جب کم ہوگی یہاں پہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایک ہر وقت ایک سیاسی سوبدہ بازی میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، لوگ ان کو صرف مذاق کے طور پہ لیتے ہیں۔ اور یہ جو احسن اقبال ہے یا اپنا شہباز شریف صاحب ہیں، یہ باقی سارے لوگ ہیں، یا تو آپ کے سامنے کوئی آلٹرنیٹو حل لائے نا کہ تیل کی قیمت یہاں پہ چلی گئی ہے، ہم ہوتے تو ہم نے یہ کر لینا تھا، تو آپ اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ آپ صرف اس بات کے اوپر ہر وقت لگے رہنا کہ جناب اپنا حکومت نے جو بھی کر، میں یہ کہتا ہوں آج تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ دیکھیں حکومت نے یہ کیا تھا کہ آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے سیرت النبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقاریر ہونی تھی، اور آپ اس سیشن کو ہی بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ تو آپ کو کچھ حدود ہوتی ہیں، ہر بات کے اوپر تھوڑی پالیٹکس 24/7 کی جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ ایک آپ سمجھیے کہ اس وقت ایک ایسی ان کی حیثیت ہے کہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے احتجاج کرنے کا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید فوج اور حکومت میں اختلاف ہو جائیں تو 2 دن سارے ہنستے مسکراتے رہے، اب وہ مسکراہٹیں پھر جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور تنقید کا رخ دوبارہ فوج کی طرف ہو گیا۔ آپ دیکھیے نا، یہ بات کرتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی، میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز نہیں ہے، یہ کوئی جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں، یہ صرف ڈیل کی تلاش میں ایک پتہ چلتا ہے کہ اگر فوج میں حکومت میں اختلاف ہو گئے ہیں تو یہ سارے بینڈ ویگن کے اوپر جو ہے وہ چڑھنے کے لیے سی وی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ جو ڈیل ہے وہ نہیں ہو سکی، آپ پھر فوج کے خلاف جو ہے تقریریں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس اپوزیشن کا نہ تو ان کا کوئی پولیٹیکل تھنکنگ سوچ ہے، نہ ان کی کوئی انتظامی پالیسی ہے، نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے۔ صبح سے لے کے رات تک عمران خان کو برا کہنے سے تو آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو دوبارہ مرتب کریں، اور میرے خیال میں دوبارہ میں ان سے کہتا ہوں ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آگے چلیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں نیب لا کے اوپر آگے چلیں۔ اگر صرف ہر وقت یہی لگا رہنا ہے کہ میرے کیس ختم کرو، ابا جی کے کیس ختم کرو، ماموں جی کے کیس ختم کرو، چاچا جی کے کیس ختم کرو، یہ اس کے اوپر تو بات نہیں ہوتی۔ بڑے ریفارمز کے اوپر آئیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ کی دکان نہیں چل رہی، آپ کی دکان پہلے بھی نہیں چلی، آگے بھی نہیں چلی۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ تعویذ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا اور محبوب گلے پڑ گئے، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں وہ اب بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جلسے جتنا استعمال ہونا تھا فضل الرحمان صاحب نے وہ استعمال ہو چکے ہیں، اب وہ گھس گئے ہیں، اور اس لیے اب ان کی اہمیت نہیں رہی ہے، اور اب اس طرح کی باتیں وہ کرا کے صرف پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور کے اوپر اب ایک چلی ہوئی کارتوس ہے۔ صرف آپ نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد میں ان کے جو جلسہ تھا اس میں JUI کے مدرسے کے بچوں کو لے کے آئے اور ان کو کہا کہ جھنڈے آپ نون لیگ کے پکڑیں، اس پہ لڑائی ہوگی ان کی آپس میں۔ تو ان کو تو جلسے جلوسوں کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اب ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب وہ لوگوں کے جلسے جلوسوں کے لیے رینٹ اے کراؤڈ کا کام شروع کر لیں، ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ جو راولپنڈی سے سبری میں لینڈ کی ہے وہ سبری میں کتنے نام ہیں اور یہ سبری کب تک اپروو ہوگی؟ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہے، دنیا میں جو اسٹیٹس ہوتی ہیں عوام کو سبسڈی دیتی ہے، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ شاید ضروریاں ہیں، وہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے تو سبسڈی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ سبسڈی دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت گھی کے اوپر سبسڈی ہے، اس کے اوپر ویٹ کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی ہے، اس کے علاوہ بجلی جو ہے اس کے اوپر سبسڈی ہے۔ پورا ملک سبسڈی پہ نہیں چلایا جا سکتا، پورا ملک کو آپ سبسڈی کہاں سے آتی ہے؟ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے۔ آپ ادھر سے عوام سے پیسے لیں گے، ادھر جو ہے وہ بانٹ دیں گے، اس طرح تو ملک نہیں چلتا۔ ملک کو چلانے کے لیے ایک جو حکمت عملی، $12 ارب آپ نے اس سال قرضہ واپس کرنا ہے۔ آپ یہ قرضے، یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے اگر اتنے قرضے نہ لیے ہوتے تو آج آپ سبسیڈائز کر سکتے تھے۔ آپ نے ایک طرف $12 ارب، پہلے آپ نے $10 ارب واپس کیا ہے، $12 ارب آپ نے ابھی واپس کرنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں سبسڈی کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا ہمیں جو
महंगाई की सिचुएशन है उसका हमें मिल के मुकाबला करना है, और इसीलिए मैंने कहा है प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करे, मीडिया मालिकान को चाहिए अभी इतने पैसे मिले हैं और वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करे। सवाल ले ले रोजीना रोजाना एक की मिनट। बुनियाद पे आम आदमी की इस तरह तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो उस पर क्या करें, क्या मिल के यही मुकाबला जवाब करने सर- का आम आदमी के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, सही। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा सही। है, सब्जियां महंगी, हर चीज महंगी, तो किस तरह क्या रोजीना अभी जवाब दिया है पूरा। फवाद भाई, जो रावलपिंडी से समरी आज वज़ीर आज़म हाउस में इमरान लैंड यार, की है, कितने नाम है उसमें और कब तक कल हो गया कोई कितने दिन इशू लगेंगे? नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सियासत ख़त्म हो चुकी है और अपोजिशन इलेक्शन इस्लाहात के बजाय केसेस ख़त्म करवाने में लगी है। मौलाना फजलुर रहमान चले हुए कारतूस हैं, ये भी कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से।